یہ 90 کی دہائی ہے. ہم کراچی پریس کلب میں بیٹھے تھے کہ لائنز ایریا کے اسکول میں بوری بند لاشیں ملنے کی اطلاع آئی. اسکول کے اندر پہنچے، شدید بدبو، ہجوم ناک بند کیے 15-20 فٹ دور کھڑا ہے. ایک شخص پھولی اور سڑی لاشوں کی آنکھوں اور ہاتھوں پر بندھی رسیاں کاٹ رہا ہے. اسٹریچر پر 4 لاشوں کو ایمبولنس منتقل کیا جا رہا ہے. دماغ پھاڑ دینے والی بدبو سے بے نیاز یہ شخص جب مڑ کر ہماری طرف دیکھتا ہے تو اس کی مسکراہٹ پورا ماحول معطر کر دیتی ہے. ہم شرما کر ناک پر سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں، رپورٹرز کی طرف آ کر سلام کرتے ہیں اور پھر ایمبولنس روانہ. یہ تھا ایک عظیم شخصیت سے پہلا تعارف. چھوٹا قد، میلا کچیلا گرے ملیشیا کا شلوار کرتا، سر پر ٹوپی، سفید داڑھی، گجراتی لہجہ. عبدالستار ایدھی. جیتے تو سب ہیں مگر کچھ لوگ امر ہو جاتے ہیں. عبدالستار ایدھی بھی ایک ایسا ہی نام ہے. ساری عمر دکھی انسانیت کی خدمت کی اور آج بھی ان کا ٹرسٹ، ایدھی ٹرسٹ، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. صرف اتنا ہی نہیں، ایک ٹرینڈ میکر. آج جو ہمیں نظر آتے ہیں عالمگیر، سیلانی، چیپا، JDC، یہ سب انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. مگر یہ سفر آسان نہیں تھا. ملاؤں کے فتوے، اسٹیبلشمنٹ کا بلیک میلنگ، دباؤ. مگر عبدالستار ایدھی ایک عام شہری کی طرح، ایک عام انسان کی طرح اپنے کام میں لگے رہے. الزام لگانے والے گمنامی کے اندھیروں میں ڈوب گئے، مگر ایدھی ایک روشن ستارہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں عبدالستار ایدھی کی زندگی پر یہ ڈاکومنٹری. ظاہری شخصیت میں کوئی ایسی بات نہیں جسے متاثر کن کہا جا سکے، مگر باطن اتنا اجلا، اتنا بلند، اتنا شیریں، اتنا سچا کہ سب کے سر جھک جائیں. جی ہاں، یہ ہیں ہمارے ایدھی صاحب، عبدالستار ایدھی. ایک درویش، ایک فقیر، انسان دوستی کی ایسی مثال کہ سربراہ مملکت بھی اٹھ کر استقبال کرے. ایدھی صاحب کا سفر آسان نہ تھا. ملاؤں نے کفر کے فتوے لگائے تو کبھی سیاستدانوں نے عتاب کا نشانہ بنایا، کبھی اسٹیبلشمنٹ نے جبر کا نشانہ بنایا. تو ایسا کڑا وقت بھی آیا کہ عبدالستار ایدھی جیسا باہمت پاکستانی جلا وطن ہونے پر مجبور ہوا. بڑے بڑے سنگین الزامات لگائے گئے، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. پہلے بات کرتے ہیں ایدھی صاحب تھے کون. ایدھی صاحب 1928 بھارتی ریاست گجرات کے شہر باٹواں میں پیدا ہوئے. 1947 میں تقسیم کے وقت کراچی پہنچے. میٹھا دھر میں قیام، شادیوں کے برتن دھوتے اور جو کچھ کماتے خدمت خلق پر لگا کر خوش ہوتے. 1952 میں چھوٹی سی مفت ڈسپینسری کھولی. 1954 میں جمع پونجی سے 2000 روپے میں کھٹارا گاڑی خرید کر ایمبولنس بنا لی. 1957 میں فلو کی وبا پھیلی، مریض بے شمار. ایدھی صاحب نے اسی علاقے میں خیمے لگا کر لوگوں کا علاج شروع کر دیا. جب لوگوں نے سیدھے سادے نوجوان کا جنون دیکھا، اس کے بعد درویش صفت ایدھی نے مڑ کر نہیں دیکھا، صرف اور صرف انسانوں کی خدمت. آج ایدھی فاؤنڈیشن دنیا کا سب سے بڑا ایمبولنس نیٹ ورک، ایئر ایمبولنس سروس، مختلف شہروں میں بے تحاشا مراکز، شفا خانے، زچگی سہولیات، پاگل خانے، معذوروں، ضعیفوں، بچوں کے لیے گھر، اسکول، پناہ گاہیں، دستکاری، گھرداری، نرسنگ اور دیگر ہنر سکھانے کے لیے انسٹیٹیوٹ، لاوارثوں کے لیے قبرستان، نومولود بچوں کے لیے جھولے، جانے کیا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب سگے لاش کے قریب نہ آئیں تو ایدھی صاحب ہوتے تھے، جب اپنے ساتھ چھوڑ جائیں تو ایدھی صاحب. شاید ایدھی صاحب کو خود بھی یاد نہ ہو کہ انہوں نے کتنے لوگوں کی مدد کی، کتنی لاشوں کو غسل دیا، دفنایا، کتنے بچوں کو پالا، شادیاں کروائیں، ملازمتیں دیں. ایدھی ایمبولنس سے کتنے مریضوں کی جان بچائی گئی اور آج بھی یہ تمام ادارے مصروف عمل ہیں. 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کے تحت 5000 ایمبولنسز 24 گھنٹے چلتی ہیں. اسکولز، میٹرنٹی ہومز، اولڈ ہومز، معذوروں، مریضوں کی دیکھ بھال. پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، مگر ایدھی سینٹرز امریکہ، لندن، آسٹریلیا، روس، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، یمن، دبئی میں بھی کام کر رہے ہیں.
دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اربوں روپے خرچ کرنے والے اس خیراتی ادارے نے کبھی کسی بھی حکومت سے ایک پیسہ بھی نہ لیا۔ پاکستان میں لوگ آنکھیں بند اور دل کھول کر عیدی صاحب کو مالی امداد فراہم کرتے رہے۔ بیرون ملک میں پاکستانی دل کھول کر امداد دیتے رہے۔ عیدی صاحب کسی بھی چوک پر جھولی پھیلا کر کھڑے ہو جاتے اور بڑی بڑی گاڑیاں روک کر لوگ روپیہ پیسہ حتیٰ کہ خواتین زیورات اتار کے دے دیتی۔ عوام کو اندھا اعتماد رہا عیدی صاحب کی ذات پر۔ دنیا بھر سے خطیر رقوم عطیہ کی جاتی رہی۔ دیکھتے دیکھتے عیدی ٹرسٹ جیسا عظیم ادارہ کھڑا ہو گیا۔ ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں آج بے شمار فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، تو اس کا کریڈٹ بھی عیدی صاحب کو جاتا ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کی ایسی مثال جس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جانے کتنے ادارے آج میدان میں ہیں۔ عیدی صاحب کی سماع عمری A Mirror to Blind یا اردو ترجمہ کھلی کتاب۔ اس میں لکھتے ہیں، اسلام کے 5 بنیادی اصول ہیں مگر میرے لیے 6۔ چھٹا ہے حقوق العباد یا انسانیت۔ گو کہ اسے واجب قرار نہیں دیا گیا مگر یہ بات بھی گہرے معنی رکھتی ہے چونکہ اسے فرد کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ اگر بطور واجب مجبور کیا جاتا تو شاید اس کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ جنرل ایوب سے جنرل ضیاء الحق تک حکومتوں نے عیدی صاحب کو استعمال کرنا چاہا۔ بھٹو دور میں تو ایک بار انتخابات میں بھی حصہ لیا مگر عیدی صاحب اسے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دباؤ پر مجلس شورا میں شامل تو ہو گئے مگر کمال سادگی اور صاف گوئی آمریت میں ڈوبی شورا برداشت ہی نہ کر سکی۔ 1993 میں اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر مزار قائد پر بھی تقریر کی اور کہا، اگر قائد زندہ ہوتے تو حیران رہ جاتے کہ ان کی محنت کا یہ ثمر ہے۔ مقتدر حلقے ناراض ہو گئے، سازشیں شروع ہو گئیں۔ عیدی صاحب کو قتل جیسے گھناؤنے الزامات میں پھنسانے کی کوششیں ہوئیں تو دوسری جانب انہی کو قتل کرنے کے منصوبے بھی بنائے گئے۔ طویل داستان ہے، وردی اور بے وردی شخصیات کے حوالے تاریخ کا حصہ ہیں۔ بہرحال 1994 میں عیدی صاحب ملک چھوڑ کر لندن جانے پر مجبور ہوئے۔ عوام میں ہلچل مچ گئی، میڈیا چلا اٹھا تو 1 مہینے بعد اس وقت کے صدر فاروق لغاری کی یقین دہانی پر وطن واپس آئے اور دوبارہ انسانیت کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ آج وہ سارے جنرل، سیاستداں، مقتدر شخصیات صفائے ہستی سے مٹ چکی ہیں مگر عیدی صاحب کا جلایا جانے والا چراغ پورے پاکستان کو روشن کر رہا ہے۔ 22 کروڑ عوام آج بھی عیدی صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ عیدی صاحب A Mirror to Blind میں کہتے ہیں، لوگوں کو جنت اور جہنم کی فکر نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کا مسئلہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نہایت غیر اہم اور کمتر ہوں مگر جب خلق خدا کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو سب سے اہم اور برتر بن جاتے ہیں۔ انسانیت ہی میرا مذہب ہے جو تمام مذاہب کی بنیاد ہے۔ عیدی صاحب نے 64 سال دکھی انسانیت کی خدمت کی۔ ان کو بے شمار ملکی اور غیر ملکی اعزازات سے نوازا گیا۔ پاکستان میں نشان امتیاز سمیت بے شمار ایوارڈز، رامون میگسے ایوارڈ، لینن پیس پرائز، گاندھی پیس پرائز، پال ہیرس، یونیسکو اور دیگر ممالک کی جانب سے اعزازات۔ حقیقت یہ ہے کہ عبدالستار عیدی کا عظیم کارنامہ نوبل انعام کا حقدار تھا مگر پاکستان کی جانب سے کوئی ٹھوس کوشش نہیں کی گئی۔ گزشتہ 50 سالوں کی تمام حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مدر ٹریسا کے لیے بھارت نے کس طرح عالمی سطح پر مہم چلائی اور انہیں نوبل انعام ملا۔ کوئی شک نہیں، مدر ٹریسا بھی انسانی خدمت کے لیے ایک عظیم مثال ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ عیدی صاحب کا کام مدر ٹریسا سے کہیں زیادہ عظیم اور وسیع ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہم نے عیدی صاحب کی ویسی قدر نہ کی جس کے وہ مستحق تھے۔ جولائی 2016 میں عیدی صاحب کا 88 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ پورا پاکستان سوگ میں ڈوب گیا۔ کراچی میں ان کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ نیشنل اسٹیڈیم میں ادا کی گئی۔ صدر مملکت، عسکری و سول حکام، سیاسی رہنما، غرض کے ہر طبقہ فکر کی پوری شرکت، عوام کا سمندر عظیم سماجی کارکن کو رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ پورا ملک سوگوار۔ عیدی صاحب چلے گئے مگر ان کے بنائے ہوئے ادارے آج بھی انسانی خدمت میں پوری طرح سرگرم ہیں۔ عیدی صاحب آج بھی ہم میں موجود ہیں۔ تو جناب، پاکستان کا حقیقی چہرہ، پاکستان کا ہیرو عبدالستار عیدی، ایک عظیم پاکستانی، ایک عظیم انسان۔ ہمیں امید ہے یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔